السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 38 تک کیا تھا، تلاوت سنتے ہیں پہلے۔ يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ الرحمن آیت نمبر 39 سے ہم کر رہے ہیں۔ فَيَوْمَئِذٍ تو اس دن لا یسألو پوچھا جائے گا عن ذنبہ اپنے گناہوں کے بارے میں، انس ولا جان نہ کوئی جن اور نہ کوئی انسان، یعنی قیامت کے دن مختلف مواقع پر مجرموں سے مختلف طرح کا سلوک ہوگا، اور اس میں سے ایک موقع پر کیا ہے کہ ان سے پوچھا ہی نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ایسا وقت کب آئے گا جب مجرم اپنے گناہوں سے مکر جائیں گے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے ان کے جو گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، بلکہ ان کی زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے ہاتھ اور پاؤں اور جلدوں کو بولنے کا حکم دیا جائے گا۔ تو پھر وہ ان اثرات کو بیان کریں گے جو جرم کے دوران ان پر مرتب ہوئے تھے، تو اس طرح ان کے خلاف شہادت قائم ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پوچھے جانے سے بچائیں۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کیونکہ جو اس دن پوچھا گیا وہ تو مارا گیا۔ استغفر اللہ توب الیہ۔ تو پیچھے جیسے ہم پڑھ رہے تھے نا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو اے جنوں انس سوچو ذرا اس دن کے بارے میں جس دن سب بدلہ چکا دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح قرآن میں آتا ہے نا ایک جگہ پر کہ ایک موقع پر تو ان سے ٹھیک ٹھاک باز پرس کی جائے گی، لیکن ایک جگہ پر کیا ہے، یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، یعنی یہ اوبویس ہے کہ وہ گناہ کیے تھے اور وہ پھر شہادتیں ان کے خلاف قائم ہو جائیں گی اور ان کو ان کا بدلہ ملے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنوں انس سوچو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا یورف المجرمون، پہچان لیے جائیں گے مجرم بسیماہم اپنے چہروں کے ساتھ، فیؤخذوا بالنواصی تو پھر وہ پکڑے جائیں گے پیشانی کے بالوں سے، والاقدام اور قدموں سے، تو ان کی آنکھیں خوف زدہ ہوں گی، گھبرائے ہوئے اترے ہوئے چہرے ہوں گے، دبی آوازیں ہوں گی، اور استغفر اللہ ان کی جو حالت ہوگی وہ ان کے پہچان کے لیے کافی ہوگی کہ یہ مجرم ہیں۔ ہر شخص ان کے چہرے پر چھائی مایوسی اور مردنی سے انہیں شناخت کر لیا جائے گا، تو پھر ان مجرموں کو پیشانی اور پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جایا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ بیچ میں پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب ذہن میں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے تو جہنم کا منظر بیان ہو رہا ہے، تو یہاں پر کس نعمت کا ذکر ہے جس کو پوچھا جا رہا ہے کہ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سزا کا بیان کر دینا یا عذاب کا بتا دینا بھی تو اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اگر ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ کی نافرمانی کر کے انسان کا حال کیا ہونے والا ہے، تو پھر وہ کیسے بچے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں تنبیہات کی ہیں، جو ڈراوے ہمیں دیے ہیں، جن چیزوں سے ہمیں ڈرایا گیا ہے، جو وعیدیں ہمیں سنائی گئی ہیں، وہ کس لیے؟ تاکہ انسان دنیا میں اپنے عمل کو سدھار لے۔
حق کو مان جائے، کیونکہ حق کو مان جانا ہی باعث نجات ہے، اور جو نہیں مانے گا وہ پھر اس عذاب کا شکار ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے نا کہ ہمیں اس دنیا میں ہی سب کچھ بتا دیا گیا ہے۔ تو پھر مجرموں کو وہاں پر کہا جائے گا حاذہ جہنم التی، یہ ہے وہ جہنم التی جس کو یکذبو وہ جھٹلاتے تھے، بہا ساتھ اس کے المجرمون مجرم، یعنی یہ ہے وہ جہنم جس کو مجرم جھٹلاتے تھے۔ آج تم نے دیکھ لیا انجام، یہ سب کچھ ہونا ہے۔ انسان اس پر ایمان لے آئے کہ اگر وہ حق کو نہیں مانے گا، دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کا انکار کر دے گا، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ حقیقت ایسی اوبویس ہے نا کہ ہر دل کے اندر موجود ہے۔ اللہ کی معرفت، اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کے خالق ہونے کا اقرار ہماری روحوں کے اندر موجود ہے۔ ہر روح اللہ تعالیٰ کے ہونے کا اقرار کرتی ہے، لیکن کافر کیا کرتے ہیں؟ اس پر کفر کا پردہ چڑھا دیتے ہیں، انکار کا پردہ چڑھا دیتے ہیں، اپنی سرکشی کی وجہ سے، اپنے ڈھٹائی کی وجہ سے۔ تو فرمایا پھر جب مجرم کو یہ جہنم دکھائی جائے گی اور کیا ہوگا ان کا حال، یطوفون بینہا، وہ گردش کریں گے ان کے درمیان، و بین حمیم آن، اور کھولتے پانی کے درمیان جو سخت گرم، شدید ترین گرم ہوگا۔ تو شدت حرارت کی وجہ سے اہل دوزخ کو جب بار بار پیاس لگے گی تو وہ گرم پانی کے چشموں کی طرف دوڑیں گے جو گرمی کی وجہ سے کھول رہے ہوں گے۔ انہیں جب کھولتا پانی پلا کر واپس لایا جائے گا تو پھر جلد ہی انہیں دوبارہ پیاس ستانے لگے گی اور پھر وہ انہی چشموں کی طرف دوڑیں گے۔ ظاہر پانی تو وہاں پر گرم ہی ہے، گرم ہی چشموں کا ہے، تو یہ عمل لگاتار جاری رہے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنو انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دیکھو تمہیں بتا دیا گیا ہے، آج اس دنیا میں بچ جاؤ۔ پھر فرمایا دوسرا گروپ، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تو وہ لوگ، وہ شخص جو کہ ڈر گیا اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے، اس کے لیے دو باغات ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی ایک طرف تو وہ ہے نا جو انکار کرنے والے ہیں، اور ایک طرف وہ ہیں جو مان جانے والے ہیں۔ تو جو شخص اپنے رب کے آگے باز پرس سے خوفزدہ ہو گیا، اس کے لیے دو باغات ہیں۔ تو یہاں پر دو دو چیزوں کا ذکر آیا، تو یہاں پر بھی باغوں کا ذکر بھی جوڑوں کی شکل میں فرمایا گیا ہے۔ ہر جنتی کو ویسے تو کئی باغات ملیں گے جنت میں، جیسا کہ بعض دوسری آیات سے واضح ہوتا ہے۔ تو اور پھر تمام اہل جنت کے سارے باغوں کا مجموعہ نام جنہ بھی ہے، الجنہ ہے، یعنی باغات کا مخصوص مقام بہشت۔ تو لیکن یہاں پر جو سا دو خاص باغوں کا ذکر کیا گیا، اور وہ کیسے ہوں گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر تم اے جنو انس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ذواتا افنان، ہری ہری ڈالیوں والے ہیں۔ افنان فنن کی جمع ہے، یعنی بہت بڑا اور لمبا ٹہنا، یعنی ان دو باغوں کے جتنے درخت ہوں گے ان سب کے دو بڑے بڑے ٹہنے ہوں گے، پھر ان ٹہنوں کی چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں نکلیں گی۔ سبحان اللہ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے نا، کہ ان باغوں کے درختوں کی نشوونما میں ایک دوسرے سے پوری طرح یکسانیت اور ہم آہنگی ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں میں دو چشمے ہیں بہتے ہوئے، یعنی دو باغوں میں دو چشمے ہوں گے، ایک کا نام تسنیم، دوسرے کا سلسبیل ہے، یہ ہمیشہ جاری رہیں گے، کبھی خشک نہ ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان دونوں میں ہر قسم کے پھلوں میں سے دو قسمیں ہیں، دو جوڑے ہیں، اور اس بات کے کئی مطلب لیے جا سکتے ہیں، مثلا یہ کہ ایک باغ کے پھلوں کا رنگ، ذائقہ اور خوشبو دوسرے باغ کے پھلوں سے بالکل جداگانہ ہوگی، اور دوسرا یہ کہ شکل و صورت اور رنگ اور بو میں ایک جیسا ہونے کے باوجود ان کے ذائقے ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں گے، اور تیسرا یہ کہ ایک باغ کے پھلوں سے تو اہل جنت متعارف ہوں گے اور دوسرے باغ کے پھل ان کے وہم و گمان میں بھی نہ آئے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ متقین، وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، علی فروشن، اوپر ایسے فرشوں کے، بطائنہا، جن کے استر، یعنی ان کے جو اندر کے استر ہیں، من استبرق، موٹے تافتے کے ہوں گے، موٹی ریشم کے ہوں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ استر موٹے ریشم کا ہوتا ہے اور نیچے والا کپڑا چونکہ نظر نہیں آتا تو کسی بھی سے گزارا کر لیا جاتا ہے۔ یہاں پر تو استر کا حال بتایا جا رہا ہے کہ وہ اتنا قیمتی ہوگا، تو اوپر والے کا پھر اندازہ کر لو، اور اوپر والا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ہی، یقیناً ایسا ہی ہوگا کہ اوپر والا تو ایسا ہی کپڑا ہے جس کی مثال دنیا میں ہے ہی نہیں، کہ اس کا بتایا ہی نہیں گیا، خود ہی اندازہ کرو کہ وہ کیسا نفیس، خوبصورت، حسین ہوگا۔ اور یہ بچھونے انہی باغوں میں ہوں گے، یہ ان کی اپنی ذاتی قیام گاہیں ہوں گی، اور یہاں پر وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دان،
یہاں کے ان دونوں باغوں کے پھل قریب قریب ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے. دان نن جو ہے نا، دنیا بھی اسی سے نا، کہ دنیا بھی قریب کی چیز ہے نا. تو آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات پھل کھانے کو دل کرتا ہے اور پھل پکا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ ہم اس تک پہنچ نہیں سکتے، اور پھر انسان کہتا ہے کہ انسان اتنی محنت کرے. لیکن وہاں پر تو پھل جنتیوں کے لیے ایسے جھکے ہوئے ہوں گے کہ جس وقت جب چاہیں جون سا پھل چاہیں اسی وقت ہاتھ سے توڑ کر وہ کھا سکیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ ان میں ہوں گی قاصرات الطرفی جھکانے والیاں نظروں کو، لم یطمثہن نہیں چھوا ہوگا ان کو، انسن کسی انس نے، قبلہم ان سے پہلے، ولا جانن اور نہ ہی کسی جن نے. تو ان جنت کی عورتوں کی اولین اور اہم صفت یہ ہوگی کہ وہ شرمیلی اور حیادار ہوں گی، اپنے شوہروں کے علاوہ کسی کی طرف ان کی نگاہیں نہیں اٹھیں گی. آپ یہ دیکھیں کہ جو وفادار ہوتی ہیں نا خواتین دنیا کی بھی، وہ اپنے شوہر پر قناعت کرتی ہیں، اس سے آگے نہیں ان کی نگاہیں بڑھتی. ٹھیک ہے. تو اور انتہائی خوبصورت ہونے کے باوجود یہ اپنے چاہنے والوں سے آنکھوں میں اشارے کرنے والی نہیں ہوں گی. باکرہ اور کنواریاں بھی ہوں گی، لیکن حیا ان کی اصل خوبی ہے جس کا بتایا گیا. ٹھیک، سبحان اللہ. تو اور اس کے بعد فرمایا فبی، اور پھر یہ کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کو کسی جن یا انس نے نہیں چھوا ہوگا. یعنی اہل جنت کو حوریں جو ملیں گی وہ باکرہ ہوں گی. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ دنیا ہی کی خواتین تھیں جو ان کی بیویاں تھیں جو ان کو وہاں پر ملیں، تو تب بھی انہیں نوخیز اور کنواری بنا کر جنت میں داخل کیا جائے گا. پھر اس کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور یہ عورتیں کیسی ہوں گی كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا کہ وہ یاقوت ہیں اور موتی ہیں، یعنی ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی. اور پھر اس سے آپ یہ بھی اندازہ کریں نا کہ ان کے شکل و صورت یا ان کا میک اپ یا ان کا جو بھی ادائیں وغیرہ ہیں وہ بالکل ایسے جیسے موتی ہیں، یاقوت ہیں، مرجان ہیں. اور پھر یاقوت اور مرجان آپ یہ دیکھیں نا کہ چھپا کے رکھے جاتے ہیں اور سامنے نہیں ہوتے. بازاروں میں بھی آپ جائیں تو گروسری وغیرہ کے آئٹم سامنے موجود ہوتے ہیں، لیکن جو اس طرح کے پرلز اور جو قیمتی ہیرے جواہرات ہوتے ہیں وہ چھپا کر رکھے گئے ہوتے ہیں، اور وہ یعنی خوبصورت جو چیزیں ہوتی ہیں. اور تو اس طرح ان کی خوبصورتی کا بیان ہے کہ وہ ایسے ہوں گی جیسے ہیرے اور موتی ہوں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. تو یعنی اتنی خوبصورت جو ازواج ان کو عطا کیے جائیں گے، اتنے دلکش کہ جیسے یاقوت اور مرجان ہوں، اتنی آب و تاب والی صاف شفاف بیویاں. تو یہ کہ اس بدلے میں کہ جو انہوں نے دنیا میں کیا ویسا ہی ان کو وہاں پر بدلہ دیا جائے گا. یعنی احسان سے مراد اہل جنت کے وہ نیک اعمال ہیں جو دنیا میں وہ سر انجام دیتے رہے، اور دوسرے احسان سے مراد وہ نعمتیں ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے جو ان کو وہاں پر ملنے والی ہیں. یعنی یہاں پر سوالیہ انداز میں پوچھا گیا نا کہ نہیں کوئی بھی بدلہ احسان کا احسان کے سوا تو کچھ بھی نہیں ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دونوں کے علاوہ دو باغات ہیں، ان دونوں کے علاوہ بھی دو باغات ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اور یہاں پر اس آیت کی بھی دو صورتیں بیان کی جاتی ہیں. ایک یہ کہ اہل جنت بھی دو طرح کے ہوں گے، ایک السابقون ہیں یا مقربین ہیں، دوسرے اصحاب الیمین ہیں یعنی عام اہل جنت، جیسا کہ سورہ واقعہ میں بھی یہ تفصیل ملتی ہے. تو مقربین کو جو دو باغ ملیں گے وہ ان باغوں سے اعلیٰ قسم کے ہوں گے جو عام اہل جنت کو ملیں گے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہر جنتی کو دو باغ تو اعلیٰ قسم کے ملیں گے اور دو اس سے کم درجہ کے. پھر فرمایا مدھامتان، یہ نہایت گہرے سبز ہوں گے. دہمن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا تاریکی میں ڈھک جانا. ٹھیک ہے. تو یعنی ان دونوں باغوں کے درختوں کے پتے اتنے گہرے سبز ہوں گے جیسے سیاہ ہو رہے ہوں، یعنی اتنے سبز کے جیسے سیاہ معلوم ہونے لگیں. پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنو انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا کچھ عطا فرمایا ہے اور تمہیں کیسے ان نعمتوں کا پتہ بتا دیا ہے جو تمہیں وہاں پر ہمیشہ کے لیے ملنے والی ہیں. تو انسان اس دنیا کے لیے تیاری کر لے. پھر فرمایا فیہما، ان دونوں میں عینانی، دو چشمے ہیں، نضاختان، جوش مارنے والے ہیں. یعنی چشموں کے سوراخ اور
تنگ اور پانی کی کثرت روانی کی وجہ سے وہ چشمے جوش مار رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہما، ان دونوں میں، فاکہۃ پھل ہیں، ونخل اور کھجور کے درخت، ورمان اور انار ہیں۔ سبحان اللہ، تو میوے ہیں، پھل ہیں، اور یہ چیزیں بھی کیوں ہوں گی؟ کیونکہ وہاں پر بھوک تو انسان کو نہیں لگے گی، بلکہ ان کے کھانے کا اصل مقصد لذت و سرور اور لطف حاصل کرنا ہوگا۔ اور پھر ساتھ ہی کھجور کا بھی ذکر فرمایا کہ جو پانی کے ساتھ مل کر مکمل غذا بن جاتی ہے۔ اور سبحان اللہ، اور اگر پانی کے بجائے کھجور کے ساتھ انار مل جائے و رمان، تو پھر سب مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں، کھانا بھی مل جاتا ہے، پینا بھی، اور لطف و سرور بھی۔ کیونکہ اب یہاں پر جو سب سے پہلے فاکہۃ کا لفظ ہے نا، تو فاکہہ بمعنی خوش طبعی بھی ہوتا ہے، خوش مزاجی اور ہنسنے ہنسانے والا، ٹھیک ہے؟ تو یعنی اس سے یہ مطلب نکالا گیا کہ وہاں پر کھانے پینے سے لطف و سرور حاصل ہوگا، اور کھجور مکمل غذا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب انار مل جائے گا تو پھر پینے کا مزہ بھی دوبالا ہو جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فِيهِنَّ، ان میں، خیرات اچھی عورتیں ہیں، حسان خوبصورت، ان نعمتوں کے درمیان خوبصورت اور خوبصورت بیویاں انسان کو عطا کی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، حورٌ، وہ حوریں ہیں، مقصورات ٹھہرائی ہوئی، روکی ہوئی، فی الخیام، خیموں میں۔ وہاں پر پیچھے آیا تھا رکی ہوئی، یعنی قاصرات الطرف، اور نگاہیں بھی روکی ہوئی، یہاں پر روکی گئیں، ٹھیک ہے؟ یعنی حیا ہی جو ہے ان کی اصل خوبی ہے جس کا بیان آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ کہ خوبصورت ہوں گی، اور خوبصورتی میں یعنی حوریں ہیں، اور حور کیسی ہیں؟ ایسی موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں، ٹھیک ہے؟ تو پھر جسمانی خوبصورتی کا ذکر بھی آ گیا، اور ان کے کردار کی، سیرت کی خوبصورتی کیا ہوئی کہ وہ اپنے خیموں میں رکی ہوئی ہوں گی، ان سے نکلیں گی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں پر خیموں سے مراد وہ اہل ثروت کے خیمے ہو سکتے ہیں جو سیر و تفریح کی غرض سے سفر میں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، نہیں چھوا ہوگا ان کو کسی انس نے ان سے پہلے، اور نہ ہی کسی جن نے۔ یعنی اہل جنت کو ملنے والی حوروں کی تیسری صفت ان کی باقرہ یا کنواریاں ہونا ہے، یعنی جو پرہیزگار جن یا انسان جنت میں داخل ہوں گے ان کو بھی حوریں ملیں گی، ٹھیک ہے؟ تو اور پھر یہ وہ ہوں گی جو کہ باقرہ ہوں گی، ان کو پہلے کسی نے نہیں چھوا ہوگا۔ تو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ متقین، وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علی رفرفین، اوپر مسندوں کے، خضرین، سبز، و ابکریجن، اور نادر، حسان، نفیس۔ تو وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس و نادر فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت ہی بابرکت ہے نام تیرے رب کا جو صاحب جلال ہے اور کریم یعنی صاحب اکرام ہے۔ تو یہاں پر ان جنتوں میں جنتی تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور یہاں پر جو لفظ گزرا ہے نا ابکری جن، اس کا مطلب ہوتا ہے عرب کے دور جاہلیت کے انسانوں میں جنوں کے دارالسلطنت کا نام ابکر ہوتا تھا، جہاں پر جن اور پریاں رہتے تھے۔ ہم بھی اردو میں جب کہانیاں پڑھتے ہیں تو ہم ایسی جگہوں کو پرستان کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ تو اس لفظ کا اطلاق پھر ایسے انسان پر بھی ہونے لگا جو غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اہل عرب کو جنت کے سر و سامان کی غیر معمولی نفاست اور خوبی کا تصور دلانے کے لیے ابکری ان کا لفظ آیا ہے کہ نادر ہوں گی، حسانین اور نفیس ہوں گے جو وہاں پر ان کو چیزیں ملنے والی ہیں۔ تو بہت ہی بابرکت ہے تیرے رب کا نام، اور یہاں پر جو ذی الجلال والاکرام، جلال اور بزرگی، عظمت والا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے، اور رحمان اس کی کا ذاتی نام بھی ہے اور صفاتی بھی ہے، باقی اللہ کے سب صفاتی نام ہیں، اور انہی میں سے ذو الجلال اور اکرام بڑا بابرکت صفاتی نام ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود بھی بڑی بزرگی اور عزت والے ہیں، اور دوسروں کو عزت عطا کرنے والے اور ان پر لطف و احسان کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اہل جنت پر جو بھی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لطف اور احسان کا ہی ذکر ہے نا،
سبحان اللہ۔ تو اور جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ان ناموں کے ساتھ دعا کیا کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں خیر و بھلائیاں عطا فرمائے، خوبی اور کثرت عطا فرمائیں، اور جنت کی نعمتیں ہمیں بھی عطا فرما دیں، آمین۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس و نعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس و نعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس و نعوذ بک من النار۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز سے سلام پھیرنے کے بعد جب اللہ اکبر تو 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے تو اس کے بعد یہ ذکر فرماتے تھے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یہاں تک جو تلاوت رہ گئی وہ سنتے ہیں۔ لمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي
فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. صدق اللہ العظیم.